الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على النبي المصطفى محمد وعلى أطيبين الأطهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد، قال إمام الزمان أجل الله فرجه تعالى شريف لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة نروج محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إن في ابنة رسول الله لأسوة حسنة. اور کسی طرح بہت سی تعبیریں ہیں اس میں، ایک تعبیر میں نے پیش کی. خوب کلام کا آغاز اگر جو ہے وہ اس حدیث شریف سے جو میں نے کیا ہے، نہ اس کا ترجمہ کرنا مقصود ہے اور نہ ہی کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا ہے جو کہ جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوں. اور استغفر اللہ کہ اگر جو ہے وہ مجھ جیسا آدمی آپ کے علم میں اضافہ کرے تو یعنی ظلم بالائے ظلم ہے یہ بات. بہرحال لیکن حکم ہے اور حکم کی جو ہے وہ عدولی کرنا اچھی بات بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کلام کو میں یہاں تک پہنچا رہا ہوں. اپنی باتوں کو کسی حد تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. البتہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بس درس کی طرح سن لیجئے اس کو، اور جہاں غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، چونکہ ہم لوگ یہیں آپس میں ایک دوست ہیں، ایک عزیز ہیں، تو ہماری غلطیوں اور خامیوں کو ضرور مجھ تک پہنچا دیجیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. یہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ تعالی شریف کے جو ہے وہ قول میں سے، اقوال میں سے ایک قول ہے جس کو جو ہے وہ سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ترجمہ اس کا ہم چونکہ یہاں کا ادب ہے یہ، اور ادب کے لحاظ سے میں ترجمہ کر دوں، وہ بھی جو ہے وہ ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ یعنی امام زمان فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ شہزادی کونین ہے، رسول اللہ کی بیٹی. آخر کون سا کام ایسا انجام دیا ہے شہزادی نے؟ آخر کون سی چیز ہے جس کی بنا پر جو ہے امام زمان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ شہزادی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجے محمد و آل محمد. رسول اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نمونہ عمل ہے. خوب قرآن کہہ رہا ہے کہ نمونہ عمل کون ہے؟ رسول اللہ ہے. امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. قرآن رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، امام زمانہ جو ہمارے سرپرست ہیں، آقا ہے، مولا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہمارے لیے نمونہ عمل. دونوں میں ظاہراً تضاد پایا جاتا ہے لیکن تضاد نہیں ہے. وہ تضاد کیسے نہیں ہے اس گفتگو میں ہم نہیں جائیں گے فی الحال، اور کس طرح تضاد ہے یہ بھی فی الحال میں اس لفظی بحثوں میں نہیں پہنچنا چاہتا. میں اہم جو بات اس وقت کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ آخر کیا کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ آخر کیا وجہ تھی یہ کام جو لوگ جو ہے وہ امام زمان کوئی ایسی بات تو کرے گا نہیں کہ بس محبت میں اور دل خوش ہو گیا اور یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا، اسی طرح جو ہے وہ جناب زہرا کے لیے کہہ دیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. امام وقت ہے، بغیر جو ہے وہ امامت ایسی عقلی بات پہ کرے گی، ایسے دل میں آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا پہ نہیں ہوتا ہے معاملہ کہ ہماری والدہ ہیں اس لیے ہم تعریف کر رہے ہیں، ہماری والدہ ہیں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ امام شہزادی کی زندگی کے ہم جائزے لیں تو اب غور فرمائیے. جہاں شہزادی شروعات کا ایام یعنی پیدائش کے بعد سے اور دیکھا جائے اس دور کا جس میں شہزادی کے والد جناب رسول خدا ختمی مرتبت ہیں، جو غار حرا ہے یا غار ابو طالب ہے، ان کے درمیان کچھ دن کا گزارا ہے، 3 سال کا، اس میں شہزادی ہیں.
یہ دور ایک اپنا ہے. پھر ہجرت کا دور ہے، وہ اپنا ایک دور دیکھیے آپ کہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد نکاح میں آنا شہزادی کا، پھر اس کے بعد مولا کائنات کی زندگی میں رہنا، اور پھر ایک زوجہ کی حیثیت، پہلے بیٹی کی حیثیت تھی، پھر زوجہ کی حیثیت، اس کے بعد ایک جو ہے وہ ماں کی حیثیت. اب ماں کی حیثیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا حال ہے، زوجہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو 3 میں نے ایک وہ بنایا ہے اپنے حساب سے، البتہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ. یہ 3 میں بیان کر رہا ہوں زندگی کی حیات طیبہ کے کارنامے. دیکھیں آپ رسول کے زندگی میں کیا ہے، ام ابیہا ہے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، خانہ والد میں گزار رہی ہیں، خانہ پدر میں زندگی گزار رہی ہیں، تو کیا ہے ام ابیہا ہے. اور جہاں علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچ رہی ہیں نصف ایمان بن رہی ہیں، اور جہاں نصف ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے تحت قدم امہات ہی، جہاں لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، یہ مقولہ ہے کہ روایت ہے، نہیں معلوم کیا ہے، لیکن ہے یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے. بہت سے علماء، بہت سے ذاکرین اس کو پڑھتے ہیں، میں اس بارے میں نہیں بیان کر رہوں گا، لیکن جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں بننے کے بعد سردار جنت کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جس کے بچے سردار جنت ہوں اس کے ماں کے نیچے قدم ہے، یعنی زہرا وہ ہے جو سردار جنت کے، سرداران جنت کے قدم، جنت جو ہے جس میں وہ سردار بن رہے ہیں اس کے قدموں کے نیچے ہے جنت ان کی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حال یہ ہے. آخر وجہ کیا ہے، کیا مناسبت ہے، کیا وجہ ہے کہ زہرا مرضیہ اس جو ہے وہ مقام و منزلت کے حامل ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ اگر کل زندگی نہ دیکھی جائے، صرف رسول کی شہادت کا جو ہے وہ رسول کی شہادت کے بعد کا یا وفات یا شہادت دونوں میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہرحال رسول کی شہادت کے بعد کا وہ 95 دن یا 75 دن جو بھی ایک ہے مسلم، اگر اس کی گفتگو کی جائے تو زہرا مرضیہ کے بارے میں خلاصہ ہو جائے گا. البتہ یہ خلاصے کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے، میں اپنی طرف سے نکال رہا ہوں، البتہ غلط ہے یہ، چونکہ خود ایک سر ہے اور سر جو ہے وہ خلاصے میں نہیں آ سکتا. درود بر محمد اللہم صلی علی محمد ذات سیدہ کلن سر ہے، جو زیارت میں پڑھتے ہیں کہ امتحان کا اور اس کے بعد کا پورا جملہ. یہ کون سا امتحان بھی کچھ دن پہلے ایک سوال تھا کہ کون سا امتحان ہے، میں نے کئیوں سے پوچھا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عبودیت کا اور اس کا، لیکن استاد محترم نے فرمایا کہ اصل زہرائے مرضیہ کا ایک جملہ ہو یا جو ہے وہ فعل ہو، قول ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی مثلا اس دنیا میں پایا جاتا ہے زہرائے مرضیہ کے نام سے، سارے کے سارے سر میں ہیں. ہر چیز زہرا کی ایک سر ہے. بہرحال یہ کام جو کیا ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم خلافت کو چھین لیں گے، اور آخری چند جملات سن لیجئے اور تمام گفتگو ہے ہماری. دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی سے خلافت چھین لیں گے. کارنامہ دیکھیں شہزادی کا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم کیا کریں گے، علی سے خلافت چھین لیں گے، فیک انکاؤنٹر کر دیں گے علی کا، علی کو مار دیا جائے گا، معاملہ تمام. زہرا کے گھر پر آگ و لکڑی لے کے آئیں گے اور یہ سوچ کے کہ جو ہے وہ یہاں علی کو دبا دیا تو پھر ختم ہو گیا. یہ وہاں شہزادی در و دیوار کے درمیان جو معاملہ ہے وہ شہزادی اس لیے نہیں آئی ہیں. بات یہ ہے کہ امیر المومنین کو یہ لوگ مار دیتے. یہ حقیقت تھی بات کہ اگر علی دروازے تک پہنچ گئے ہوتے تو علی کو مار دیا جاتا. یہ کہہ کے مار دیا جاتا کہ علی ہم کو مارنے آئے تھے، ہم نے کام تمام کر دیا. اس کو زہرا نے بالکل ان کا سرے سے ختم کر دیا معاملہ، بالکل جو سرے سے تھا معاملہ تمام کر دیا. ایک ولایت کا دفاع کیا. دوسری جگہ جو لوگ منکر ہو گئے تھے،
جو انکار ولایت کر رہے تھے، زہرا ان کے گھر گھر جا کے یہ کہتی آئی بتا کے آئی. لوگوں کا سوال اپنی جگہ کہ علی کے گھر کو نہیں چھوڑا گیا تو پھر کسی کے گھر کو نہیں چھوڑا جاتا اگر ہم آواز اٹھاتے تو. مسلمانوں، اگر علی کے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں یہ ہوا ہوتا تو علی ابن ابی طالب کو بھی برداشت نہ کرتا. یہ مصلحت ہے، یہ تقاضۂ دین ہے جو علی خاموش ہے. غور کریں آپ، ہمارے یہاں بہت بہادر لوگ ہوں، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان بہادر. ایک درود بھیجے محمد والے اللہم صل علی میں محمد مذاہب کے چند جملات آپ کے سامنے بیان کر کے اور تمام کر دوں مجلس. ہمارے یہاں بہت بہادر لوگ ہیں، بہت، مگر کبھی ہمارے یہاں یہ موقع ملا کہ ہجوم آیا. بہادری ہے، شجاعت ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ موقع اگر آ جائے، خدا نہ کرے کسی گھر میں آئے، خدا نہ کرے، لیکن آ جائے تو آدمی آپے سے باہر ہو جایا کرتا ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کا کیا بتاؤں، کیا ہے مظلوم امام ہمارا. میرا مولا کتنا مظلوم ہے کہ جنت کی ایک حور ہے، وہ در و دیوار کے درمیان پیسی جا رہی ہے. علی ابن ابی طالب اندر ہے. شجاعت کا معیار ساری دنیا نے دیکھا ہے. شجاعت کیا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے. آخر یہ کون لوگ تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، آخر یہ کیا وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کے گھر پہ یہ لوگوں کی ہمت پڑ گئی، ضرورت پڑ گئی، کیا وجہ تھی، کیوں؟ ان لوگوں نے جنگ خیبر و خندق دیکھی علی ابن ابی طالب کی. جس نے دیکھی ہے وہ ہمت تو نہیں کرے گا نا کہ آ جائے. ہاں کیا وجہ ہے کہ علی کے دروازے پہ پہنچ گئے یہ لوگ، ہاں کیا وجہ ہے کہ علی کے گھر پر یہ لوگ آگ و لکڑی لے کے پہنچ گئے. ان کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، ان کے اندر کینہ بھرا ہوا تھا. کچھ لوگ تھے جو بعض لوگ ڈر رہے تھے اور ڈرتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے گھر تک پہنچے ہیں. لیکن 40-50 لوگ ایسے تھے جو علی ابن ابی طالب کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. کچھ لوگ جو تھے وحشی تھے، وحشی جانور جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ان کے اندر اتنا تھا، ان کو بھر دیا گیا تھا کہ علی نے تمہارے بچوں کو مارا ہے، تمہارے باپ کو مارا ہے، تمہارے بھائی کو مارا ہے، تمہارے ماموں کو مارا ہے، چلو علی سے بدلہ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے یہ کام کیا ہے. اور کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگ اگر خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے، کیا علی ابن ابی طالب تلوار نہیں اٹھائیں گے؟ تو لوگوں کو بھروسہ دلایا جا رہا ہے کہ نہیں علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، وصیت رسول ہے، وصیت رسول ہے. سن لیجیے آخری جملات سن لیجیے. اب یہ تمام در چیزیں ہو گئیں، علی کہیں بھی کچھ نہیں بولے ہیں، علی خاموش رہے ہیں. سیدہ 95 دنوں میں سیدہ کی حالت اتنی خراب ہے کہ نماز بھی پڑھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہیں. 18 سال کی جوان کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، اسے آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ وہ دیوار کا سہارا لے کے جاتی ہو؟ کہیں سنا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے. آپ سوچیں کوئی 18 سال، ہم نے دو ہی دیکھا ہے، کوئی یہ جو ہے وہ ایسا ہے جو 18 سال میں ہے اور وہ دیوار کا سہارا لے کے پڑھ رہی ہے نماز. کوئی ہے جو شام کے دربار میں، شام کے زندان میں بیٹھ کے مصلی پہ نماز پڑھ رہی. کو جان یہ کیا ہو گیا، کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ امام سجاد نے سوال کر لیا، کو جان کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے جو سوال کیا تو اب شہزادی فرمانے لگی، بیٹا اتنے کھانا اتنا کم آتا ہے، پانی اتنا کم آتا ہے کہ بیویوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب نہیں معلوم، لوگوں کا تو ملا ہے کہ پیاس اتنی تھی، حسین کی پیاس اتنی تھی، علی اکبر کی پیاس اتنی تھی، مجھے نہیں معلوم، کہیں نہیں ملا. اگر مجھے بتائیے اگر کہیں ملے تو کہ زینب کتنی پیاسی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا.
علی جیسا بادشاہ، علی جیسا شجاع جب والدین ماں کی جو ہے خبر لے کے حسن حسین پہنچے ہیں، جب علی کے پاس پہنچے ہیں تو عالم یہ ہے حسن حسین کے جاتے ہی حسن حسین مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین ایک مرتبہ پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد حسن حسین کہنے لگے ماں رخصت ہو گئی بابا۔ یہ جملہ سنتے ہی علی چلے ہیں، زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے، زیادہ دور کی دوری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جا کے، کبھی خدا کرے کہ آپ لوگ وہاں تک جائیں، خدا کرے آپ جائیں وہاں تک، دیکھیں گے کہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن علی منہ کے بل زمین کے گرے ہیں، اور کتنی مرتبہ گرے نہیں معلوم مجھے، لیکن پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ شروع کیا، بی بی کچھ بولیے، بی بی کچھ بولیے، آخری جملے سن لیجیے، ختم دعا ہے، بی بی کچھ سوال کر لیجیے۔ اس کے بعد تدفین کا موقع آیا، کفن و دفن کا موقع آیا، بچے گریا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے، جو مدینے میں امیر المومنین نے کیا وہی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو تسلی دی جاتی ہے، تشفی دی جاتی ہے، بیٹا آہستہ، بیٹا ہاں ہے، غم ہے، بہت بڑا غم ہے، بیٹا جو ہے وہ خدا اس میں صبر دے، یہ کرے وہ۔ علی کا الگ انداز ہے، علی کہہ رہے ہیں بیٹا رونے سے منع نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ 11 ہجری کا زمانہ ہے، جس میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ گریا کرو، اور گریا منع نہیں کیا جا رہا، لیکن آہستہ کرو میرے لال، پڑوسی جگ نہ جائیں۔ شہر کس کا ہے؟ مدینہ ہے۔ انتقال کس کا ہوا ہے؟ شہادت کس کی ہوئی ہے؟ زہرا مرضیہ کی ہو رہی ہے۔ رو کون رہا ہے؟ حسن و حسین نواسۂ رسول۔ پڑوسی وہی ہیں جو نانا کے کبھی صحابی تھے، لیکن علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رو گریا کرو، لیکن کہیں پڑوسی نہ اٹھ جائیں، کہیں پڑوسی جگ نہ جائیں، کہیں خبر نہ ہو جائے کہ ماں کی جو ہے وہ تدفین کا وقت آ گیا، غسل و کفن۔ یہ موقع ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کیا امیر المومنین نے، یہاں تو ہے کہ جو ہے وہ امیر المومنین نے خاموش کرایا، لیکن تسلی و تشفی دے کے کہ بیٹا رو لیکن آہستہ رونا، لیکن بیٹا رو لیکن جو ہے وہ یہ آہستہ رو۔ دیکھو آستینوں، حسن حسین کیا کر رہے تھے؟ آستینوں میں اپنے منہ کو جو ہے منہ میں اپنی آستینوں کو دیے ہوئے رو رہے تھے، یہ تو تھا۔ لیکن کربلا کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی رویا ہے، کسی کو تماچے پڑے ہیں، کسی کی بالیاں چھینی گئی ہیں، اگر کوئی رویا ہے باپ، یہاں تو تسلی دی جاتی ہے، یہاں تشفی دی جاتی ہے، لیکن ایک بچی ہے جو اپنے باپ پر گریا کر رہی ہے، ایک بچی ہے جو اپنے باپ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور عجب انداز ہے تسلی و تشفی کا، کہ عجب انداز ہے تسلی کا تشفی کا، جب وہ گریا کر رہی ہے تو اس کے باپ کا سر لایا جا رہا ہے۔ اور یہ کون سی تسلی ہے جس میں باپ کا کٹا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ویعلم الذین ظلموا ایان انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔